بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جی ناظرین، تو آج یہ دعا پڑھنے کا مقصد ایک تو ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے رب تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی جب آپ معافی مانگنا چاہتے تھے، جب آپ سے وہ خطا سرزد ہو گئی تھی کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، تو اس درخت سے یعنی آپ نے وہ کھا لیا، جو جس بھی فروٹ سے، وہ گندم تھی بہت سی روایات میں کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو بھی تھا اس سے جب اللہ نے معاف کیا تو خود اللہ نے دعا سکھائی کہ یہ آپ کو رہنا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ دنیا ایکچولی ایک امتحان گاہ کے طور پر ہمیں دی گئی تھی کہ ہم یہاں پر آئیں گے، لیکن یہاں پر آ کر لوگوں نے جو نظریات بنا لیے، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، بس سمپلی آغاز اس کا اس سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلکہ دو اشعار ہیں اپنا سلیم کوثر صاحب کے، جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہماری جو موجودہ صورتحال اور پورے اس ملک میں جو آج تک ہوتا رہا ہے اس کو بھی پرو دیا ہے۔ اور اس بات کی طرف تو سب سے اچھا فیصلہ جو آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے یہ اپیل دائر کر دی ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ ہم جناب یہ بلے کے اوپر جو ہم نے درخواست جمع کروائی ہے واپس لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر انصاف ہمیں ملنا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ سے مل جائے گا، اگر نہیں ملنا تو وہ کہیں سے بھی انہوں نے نہیں دینا، کہ یہ وہ زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی جو فائز عیسیٰ صاحب جو فیصلے صادر فرما رہے ہیں، جس طرح کی تضحیق کر رہے ہیں لوگوں کی، تو اس سے تو بقول یعنی میں وہ شعر جو اس کی طرف آ رہا تھا کہ تم نے سچ بولنے کی جرت کی، سلیم کوثر صاحب کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ تم نے سچ بولنے کی جرت کی، یہ بھی توہین ہے عدالت کی۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اور ہے بھی ایسے کہ ہمارے ملک میں سچ بولنا اصل میں توہین ہے عدالت کی، کہ آگے سے دھمکی لگائی جاتی ہے کہ ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا، اور وہ جگہ بھی میں اکثر بیشتر بتاتا رہتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ کہاں تک ہمیں پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا شعر اسی غزل میں ایک آتا ہے کہ میں جہاں قتل ہو رہا ہوں وہاں میرے اجداد نے حکومت کی۔ تو آج پنجابیوں کے ذہنوں میں جو ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ میرے اجداد یہاں حکومت کرتے تھے، وہ حکومت نہیں کرتے تھے جناب، جیسے انگریز حکومت کرتے تھے اور انہوں نے کچھ نواب زیادہ بنائے ہوئے تھے، کچھ وہ جاگیریں بانٹ دیتے تھے، کسی کو وہ کوئی خطاب دے دیتے تھے، یعنی اصل میں وہ ان کے غلام ہوتے تھے۔ ہاں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پنجاب میں 1% ووٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، نہ جماعت اسلامی کا کوئی 1-8% ہوگا، نون لیگ کے چلے 3% لوگ ابھی جاہل ہیں، موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ووٹ جو ہے ان جماعتوں کا نہیں ہے، لیکن انہیں مکمل آزادی ہے کہ آپ جیسے مرضی آپ اپنی کمپین چلائیں۔ جو ایک یعنی الیکشن کے لیے جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جو انہوں نے لسٹ جاری کرنی تھی اس میں جناب پی ٹی آئی کا نام ہی نہیں ہے، اور ایک بلے باز کا ایک انتخاب دے دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ ہم 2023 نہیں بلکہ 24 اب ہو چکا ہے، اس ایئر میں ہم آ گئے ہیں جب کہ لوگوں کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ یہاں پہ انٹرنیٹ آپ جتنا مرضی بند کر لیں، لوگ انٹرنیٹ چلا بھی سکتے ہیں، جس طریقے سے وہ میسج اپنا پہنچا سکتے ہیں، کمیونیکیشن کے بہت ساری ذرائع ہیں، یہ نہیں رک سکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اب مکمل برہنہ ہو چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یا ہمارے بزرگ یہ سمجھتے رہے کہ ہم یہاں پہ، یا ہم آج کہتے ہیں کہ یہاں پہ حکومت کی، مجھے یہ قتل کر رہے، میری بات نہیں سن رہے، تو یہ ایسا ہونا تھا جب آپ ان پڑھ جاہل گنوار لوگوں کو، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک حد تک ان کی تعلیم کی لمٹ ہوتی ہے، جب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں منصب یعنی حکومت حکمرانی جو ہے کا منصب جب آ جاتا ہے، جو کہ بائے ہک اور بائے کروک حاصل کیا گیا، کیونکہ ایوب خان وہ پہلا میں بے غیرت شخص تھا، یعنی یہ لفظ دوبارہ کہتا ہوں، عوام نے تو اسے کتا تک کہا ہے لیکن میں بے غیرت کہوں گا، کیونکہ اس شخص کے اندر غیرت نہیں تھی۔ اس نے قائد اعظم کے ساتھ جو اس کے پرابلمز تھے، وہ کتابوں کی زینت ہیں، ہمیں بچوں سے دور رکھے گئے۔ جب قائد اعظم نے اس کو ڈھاکہ میں پہلے جلسے میں ڈانٹا، وہ اس کے دل سے اناد نہیں گیا۔ یہ پٹیالہ کی جو ہے خواتین کا جو رسیہ تھا، اور یہی کام انہوں نے ساری عمر چلائے رکھا، اور آج ایک اچھے خاصے خاندانی بندہ، یعنی عمران خان جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اس کا ایک خاندان ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پنجابی، نیازی اور یہ قومیں یہ ساری زندگی اپنا جو ہے نا وہ دشمنی نہیں بھلاتے، اگر ان کی آپ عزتوں کی طرف
وہ عزتیں اچھالیں یا کسی یہ جتنے جتنے ایس ایچ اس کال کو یہ کہتے رہیں کہ ہمیں جی اوپر سے آرڈر دیں، ان کو اوپر پہنچا دیا جائے گا. یہ میں بات آج لکھ کے دے رہا ہوں کہ جس جس گھر میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ مڈل کلاس وہ لوگ ہیں جو جیتے ہی صرف اپنی عزت کے لیے ہیں. ہم اس لیے نہیں جیتے کہ ہمیں جو ہے منصبوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد بہت ساری جگیریں باقی رہ جائیں. ہم کہتے ہیں عزت سے حلال کی روٹی کھانی ہے اور کسی کی سننی نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ گھر میں فاقہ بھی اگر ہوگا نا تو ہم باہر آ کر نہیں بتائیں گے، ہم باہر اپنی عزت اسی طرح قائم رکھیں اور کسی کی ایک گالی نہیں سنتے ہم لوگ. یہ ان کو نہیں شاید پتا، یہ پنجابی لوگ جو ہے جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیرن لینڈ ہے انقلاب کے لیے. یہ بیرن لینڈ تب تک تھی جس کی یہ سلیم کوثر صاحب نے بات کی ہے، کہ جب تک ہمارے ذہن میں ایک وہم تھا کہ ہمارے اجداد حکومت کر رہے ہیں. حکومت نہیں کر رہے تھے، وہ غلامی کر رہے تھے اور فیسیلیٹیشن لیتے تھے. تھانے میں جاتے تھے، تھانے دار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو لیکن اب جب انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں مڈل کلاس کو، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بدماشوں کا دھندا ہے جناب، سیاست اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج جو ہو رہا ہے کہ عدالتیں مینج، جج مینج، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ بےچارے ہاریوں کا، یا آپ سندھ کے لوگوں کا، یا وہ پختون اور وہ بلوچستان کو تو چھوڑیں، جنوبی پنجاب کے لوگ اور حتیٰ کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہاں کتنی کلاسز ہیں. یعنی ایک ایسی کلاس، ہائی کلاسز کہاں کہاں پہ یہ لوگ فال کرتے ہیں جہاں پہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ عزت اور ذلت کے معیارات کیا ہے. اور انہوں نے مولویوں کو چھوڑا ہوا ہے، یعنی بے لگام مولوی، میں ان کی بات کروں جو صرف فسطائیت، جو یعنی مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، وہ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ تک نہیں آنے دے رہے ہوتے، اور آپ شاید ان ہوٹلوں کا خواب بھی نہ دیکھ سکے جن میں جناب یہ ہمارے مولانا، تو اللہ معافی دے ان کو کہنا بھی غلط ہے، فضل الرحمان صاحب جہاں سٹے کرتے ہیں. اور جو آپ کو یہودی کا یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ جتنی ان کی ملاقات ہوئی نا، میری تو شاید زندگی میں ایک یہودی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی. آپ لوگوں میں بھی پاکستانیوں کی نہیں ہوئی ہوگی کسی سے. ہاں کوئی امریکہ میں گیا، انگلینڈ میں گیا، مڈل ایسٹ میں کم از کم میری ابھی تک یہودیوں سے کوئی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، دیکھے ہوں گے، کوئی تصویریں دیکھ لی ہوں گی، لیکن ویسے نہیں. لیکن یہ باقاعدہ ملاقاتیں کرتے ہیں. اور یہاں پہ جناب جو ہے اسرائیل مخالف ایجنڈا، امریکہ مخالف ایجنڈا، اسلام کو استعمال کرنا، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اے جہاں مٹھا تے دوجا کس ڈٹھا. اور یہی چیزیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں خوف و ہراس. تو آج پاکستانیوں یہ بات اپنے ذہن میں، پھر میں قائد کا بار بار اپنے پروگرام میں قائد کا قول ہے، حالانکہ یہ ہمارا اسلام کا ہے، لیکن قائد نے کتنا خوبصورت پیش کر دیا. اور ہم یہ جو بے غیرت شخص ہے، یہ فضل الرحمان اور اس کا والد، جس نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، اور آج آپ کے اوپر حکمرانی اس نے کی ہے. اس نے پختونوں کو بے وقوف بنایا مذہب کے نام کے اوپر. اور آج جب یہ ننگے ہو گئے ہیں، جب یہ برہنہ ہو گئے، اور ہماری فوج نے ہمیں جو کہا، ہمیں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، یہ نغمے بنا کے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اگر ہاریں جیتے، اور ہم نے ان سے واقعی پیار کیا ہے، لیکن انہیں اپنی حد میں جانا ہوگا. اگر یہ حد میں نہیں جائیں گے تو ان کے لیے ہوگا کہ یہ جہان مٹھا دے اگلا کس ڈٹھا، کہ یہ جہان اچھا ہے بس اگلا کس نے دیکھا کون سا. اور ہے بھی ایسا ہی. اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے، اگر ہمیں اپنے رب پر یقین ہے، تو یہ ملک ہم نے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے حاصل کیا تھا، امریکن اڈا بنانے کے لیے نہیں کیا تھا. ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے آصف منیر صاحب اٹھ کے اس پورے ملک کا فیصلہ کریں، یا باجوہ جو ہے وہ چلتا ہوا ملک ڈبو دے، یا یحییٰ خان آئے وہ اپنی بغیرتی کر کے چلا جائے، جنرل مشرف آئے اور پھر آپ نواز شریف، وہ جمہوری نہیں، وہ انہی کا ایک، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لونڈا لپاڑا صحافی ہے، تو یہ بھی ان کا لونڈا لپاڑا ہے جس کو انڈائریکٹلی جب یہ آتا ہے. کیوں نہیں ان کو یہ لوگ برے لگتے؟ آج جویل لطیف ان کے خلاف بول رہا ہے، بلاول بول رہا ہے، کبھی نہیں پکڑیں گے، کیونکہ یہ صرف بولنا، وہ کہتے ہیں جتنا مرضی ہمارے اوپر بولو، ہمیں گندے کہو، ہمیں گالیاں دو، ہمیں لیے ڈان لیکس لے ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے. ہاں آپ ہم سے سوال کریں گے کہ آپ کی بیویاں یہ خرچہ اتنا کیوں کرتی ہیں، آپ کے جناب چھونیوں کے اندر اتنا خرچہ کیوں ہوتا ہے، آپ گاڑیاں اتنی کیوں خرچ کرتے ہیں، آپ اتنا بجٹ کیوں لیتے ہیں، ہمارا ملک غریب ہے، اور آپ نے جنگ کون سی جیتی ہے، جو کہ ہم نہیں کہتے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں. وہ بھی ان کو برا نہیں لگتا، کیونکہ وہ ویسے ہی بس پوچھتے ہیں، ان سے چیزیں واپس لینے کی کوشش نہیں کرتے. تو لیکن جو بھی فیصلہ ہے، عوام نے انشاءاللہ جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف کا سفر کرنا ہے، اور حقیقی آزادی لے کر رہنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.